اور اس طرف مولا علی علیہ السلام رسول خدا کے کفن و دفن میں مصروف تھے. لوگ دوسری طرف سقیفے میں بیٹھ کے اپنا خلیفہ منتخب کر رہے تھے اور اچانک سے ابو بکر کو اپنا خلیفہ مان لیا اور اس کی بیعت کرنا شروع کر دی. جب ابو بکر کو خلیفہ مان لیا تو اگر کوئی زبردستی یعنی کسی سے بیعت لے رہے تھے، اگر کوئی بیعت نہیں کر رہا تھا، فقط اس کے ساتھ یعنی ہاتھ ابو بکر کا مس کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس نے بیعت کر لی ہے. یہ بیعت کا سلسلہ ایسے جاری رہا اور اس طرف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی، جنازہ نمازہ پڑھی گئی اور اس کے بعد دیکھیں کہ جناب سیدہ بالکل تنہا رہ گئیں. اور زمانے کا دستور یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاں فوتگی ہو جاتی ہے تو لوگ وہیں پہ تسلیت دینے آتے ہیں، لوگ وہیں پہ جا کے دعائیں کرتے ہیں یا اس کے خانوادے کو ہمت دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ دیکھیں الٹا ہی ہو گیا کہ جناب سیدہ کے ابھی بابا گئے ہیں اور لوگ آگ لے کے دروازے پہ پہنچے تیسرے دن. کس وجہ سے؟ کہ علی جو ہے وہ بیعت کرے کس کی؟ ابو بکر کی. یہ بہت سے شیعہ اور سنی دونوں کتابوں میں نقل کیا گیا ہے کہ جب جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پہ آگ لے کے آئے تو جناب سیدہ امام علی علیہ السلام کے بجائے خود دروازے پہ آئی ہیں اور کہا کہ دیکھیں کہ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، یہ مجھ زہرا کا گھرانہ ہے اور یہاں پہ رسول خدا سلام دیا کرتے تھے. اور جب وہ کہتے ہیں کہ اے زہرا آپ علی کو باہر بھیجیں ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے، تو جناب سیدہ کہتی ہیں کہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں پہ جبرائیل اپنا پیغام لے کے آتے تھے. تو وہ لوگ پھر بھی نہیں مانتے اور کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ تاریخ کہتی ہے کہ ایک اصحاب رسول ایسا ہے جو خود کو اصحاب رسول تو کہلاتا ہے، لیکن اس نے کیا کیا کہ کنفوز نامی ایک شخص کو یہ کہا کہ آپ اس دروازے کو آگ لگا دیجئے. پھر جیسے ہی آگ دروازے کو لگتی ہے اور جب دروازہ آگ میں جل جاتا ہے تو دروازے کو ایک لات مارتے ہیں جو دروازہ کھل جاتا ہے اور بیچ میں جناب سیدہ آ جاتی ہیں. اور روایت یہ بیان کرتی ہے کہ اس دروازے کے اندر ایک ایسا کیل تھا جو آگ کی وجہ سے پہلے گرم ہو چکا تھا اور وہ کیل جناب سیدہ کے پہلو میں پیوستہ ہو گیا. دیکھیں خواران یہ کتنے مظالم ہیں جناب سیدہ کے اوپر کہ تسلیت تو دینے نہیں آئے لیکن آگ ضرور لے کے آئے. اور جیسے ہی دروازہ گرتا ہے تو جناب سیدہ بیچ میں آ جاتی ہیں، یعنی ایک سائیڈ سے در ہے اور دوسری سائیڈ سے دیوار ہے. دیکھیں کہ جناب سیدہ در و دیوار کے درمیان آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جناب سیدہ کا محسن شہید ہو جاتا ہے. یہ وہ امت ہے جس نے رسول خدا سے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے نفس پہ اتنا ہی حق رکھتے ہیں جتنا ہم رکھتے ہیں، لیکن بعد رسول انہوں نے کیا کہ جناب سیدہ کو اتنی تکلیف پہنچائی.